السلام علیکم، میں ہوں اویس رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں رضا سٹوریز ٹی وی۔ آج آپ کے لیے بہت ہی پیاری سبق آموز کہانی قرآنی واقعہ لے کر حاضر ہوا ہوں۔ آج کی قرآنی واقعے کی طرف بڑھنے سے پہلے آپ سے عرض ہے، اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل رضا سٹوریز ٹی وی کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب بھی کر دیں اور بیل آئیکن پر کلک کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ آئیے چلتے ہیں آج کی سبق آموز کہانی کی طرف۔ سبا عرب کا ایک قبیلہ ہے جو اپنے مورث اعلیٰ سبا بن یشجب بن یعرب بن قحطان کے نام سے مشہور ہے۔ اس قوم کی بستی یمن میں شہر صنعاء سے 6 میل کی دوری پر واقع تھی۔ اس آبادی کی آب و ہوا اور زمین اتنی صاف اور اس قدر لطیف و پاکیزہ تھی کہ اس میں مچھر نہ مکھی، نہ پسونہ کھٹمل، نہ سانپ، نہ بچھو۔ موسم نہایت معتدل، نہ گرمی نہ سردی۔ یہاں کے باغات میں کثیر پھل آتے تھے کہ جب کوئی شخص سر پر ٹوکرا لیے گزرتا تو بغیر ہاتھ لگائے قسم قسم کے پھلوں سے اس کا ٹوکرا بھر جاتا تھا۔ غرض یہ قوم بڑی فارغ البالی اور خوشحالی میں امن و سکون اور آرام سے چین سے زندگی بسر کرتی تھی، مگر نعمتوں کی کثرت اور خوشحالی نے اس قوم کو سرکش بنا دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کی ہدایت کے لیے یکے بعد دیگرے 13 نبیوں کو بھیجا جو اس قوم کو خدا کی نعمتیں یاد دلا دلا کر عذاب الہی سے ڈراتے تھے، مگر ان سرکشوں نے خدا کی مقدس نبیوں کو جھٹلا دیا، اور اس قوم کا سردار جس کا نام حماد تھا وہ اتنا متکبر اور سرکش آدمی تھا کہ جب اس کا لڑکا مر گیا تو اس نے آسمان کی طرف تھوکا اور اپنے کفر کا اعلان کر دیا، اور اعلانیہ لوگوں کو کفر کی دعوت دینے لگا، اور جو کفر کرنے سے انکار کرتا اسے قتل کر دیتا تھا، اور خدا عز و جل کے نبیوں سے نہایت ہی بے ادبی اور گستاخی کے ساتھ کہتا تھا، آپ لوگ اللہ عز و جل سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نعمتوں کو ہم سے چھین لے۔ جب حماد اور اس کی قوم کو طغیان و عصیان بہت زیادہ بڑھ گیا تو اللہ تعالیٰ نے اس قوم پر سیلاب کا عذاب بھیجا، جس سے ان لوگوں کے باغات و اموال و مکانات سب غرق ہو کر فنا ہو گئے، اور پوری بستی ریت کے تودوں میں دفن ہو گئی، اور اس طرح یہ قوم تباہ و برباد ہو گئی، اور ان کی بربادی ملک عرب میں ضرب المثل بن گئی۔ عمدہ اور لذیذ پھلوں کے باغات کی جگہ جھاؤ اور جنگلی بیڑوں کے خاردار اور خوفناک جنگل اگ گئے، اور یہ قوم عمدہ اور لذیذ پھلوں کے لیے ترس گئی۔ سیلاب کس طرح آیا؟ قوم سبا کی بستی کے کنارے پہاڑوں کے دامن میں بند باندھ کر ملکہ بلقیس نے 3 بڑے بڑے تالاب نیچے اوپر بنا دیے تھے۔ ایک چوہے نے خدا عز و جل کے حکم سے بند کی دیوار میں سوراخ کر دیا، اور وہ بڑھتے بڑھتے بہت بڑا شگاف بن گیا، یہاں تک کہ بند کی دیوار ٹوٹ گئی اور ناگہاں زوردار سیلاب آ گیا۔ بستی والے اس سوراخ اور شگاف سے غافل تھے اور اپنے گھروں میں چین کی بانسری بجا رہے تھے کہ اچانک سیلاب کی دھاروں نے ان کی بستی کو غارت میں ڈالا، اور ہر طرف بربادی و ویرانی کا دور دورہ ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے قوم سبا کی اس ہلاکت آفریں سیلاب کا تذکرہ فرماتے ہوئے قرآن مجید میں پارہ 22 سورہ سبا میں فرمایا، ترجمہ کنز الایمان، بے شک سبا کے لیے ان کی آبادی میں نشانی تھی، 2 باغ دہنے اور بائیں، اپنے رب کا رزق کھاؤ اور اس کا شکر ادا کرو، پاکیزہ شہر اور بخشنے والا رب۔ تو انہوں نے منہ پھیرا تو ہم نے ان پر زور کا اہلا یعنی سیلاب بھیجا، اور ان کے باغوں کے عوض 2 باغ انہیں بدل دیے جن میں بد مزہ میوہ اور جھاؤ، کچھ تھوڑی سی بیڑیاں
ہم نے انہیں یہ بدلہ دیا۔ ان کی ناشکری کی سزا، اور ہم کسے سزا دیتے ہیں؟ اسی کو جو ناشکری کرتے ہیں۔ قوم سبا کی یہ ہلاکت اور بربادی ان کی سرکشی اور خدا عز و جل کی نعمتوں کی ناشکری کے سبب سے ہوئی۔ ان کی بدعمالیاں اور خدا عز و جل کے نبیوں کے ساتھ بے ادبیاں اور گستاخیاں جب بہت بڑھ گئیں تو خداوند قہار و جبار کا قہر و غضب عذاب بن کر سیلاب کی صورت میں آ گیا اور ان کو تباہ و برباد کر دیا۔ سچ ہے، نیکی کا اثر آبادی و بدی کا اثر بربادی ہے۔ لہٰذا ہر نعمت پانے والی قوم کو لازم ہے کہ خدا کی نعمتوں کا شکر ادا کرے اور سرکشی و گناہ سے ہمیشہ کنارہ کشی اختیار کرے، ورنہ خطرہ ہے عذاب الہی نہ اتر پڑے، کیونکہ جو قوم سرکشی اور بدعمالی کو اپنا طریقہ کار بنا لیتی ہے، اس کا لازمی اثر یہی ہوتا ہے کہ وہ قوم عذاب الہی کے مار سے برباد اور اس کی آبادیاں تہس نہس ہو کر ویران بن جاتی ہیں۔